ٹوم اینڈ جیری کا قصہ سناؤں گا، ابھی میرے بچے میری طرف توجہ کریں گے۔ کوئی اسکرین کے اوپر کارٹون لگا دوں گا، ابھی میرے بچے میری طرف توجہ کریں گے۔ میرے عزیزوں کو پویم کوئی کہانی لگا دوں گا، اللہ اکبر، میرے عزیزوں کسی قسم کی کہانی لگا دوں گا کہ سارے بچے سنیں گے، ایک مرتبہ نہیں بار بار سنیں گے، ابو جان سے موبائل لے کے سنیں گے۔ اللہ اکبر، اس موبائل کے ملنے پر، اس کہانی کے نہ ملنے پر روٹی نہیں کھائیں گے، ماں باپ کی داڑھی نوچیں گے، اماں کو گالی دینے پر تیار ہو جائیں گے، کمرے میں جا کے دروازہ بند کرنے پہ تیار ہو جائیں گے، کیونکہ اس کا ذکر دل میں 10 مرتبہ کیا گیا۔ بہنوں کی زبان پہ اس کا ذکر تھا، بھائیوں کی زبان پہ اس کا ذکر تھا، امی جان کی زبان پہ اس کا ذکر تھا، ابو جان کی زبان پہ اس کا ذکر تھا۔ میں نے رو کے دکھایا، میری ماں نے میرے ہاتھ میں ٹوم اینڈ جیری پکڑا دیا۔ میں نے ہنس کے دکھایا، خوشی کے موقع پر میری ماں ایسے مونوگرام والا کپڑا لے کے آ گئی، چڈی لے کے آ گئی، شرٹ لے کے آ گئی، جس کے آگے پیچھے مجھ پہ بڑے بڑے جانوروں کے مونوگرام بنے ہوئے تھے۔ میں نے اس کو لائک کیا، اس کو ترجیح دی، کیوں؟ یہ کلچر مجھے میرے ماں باپ نے دیا، یہ کلچر مجھے میرے معاشرے نے دیا، یہ کلچر مجھے میرے رشتہ داروں نے دیا۔ یہ لباس لے کے میری خالہ میرے دروازے پر آئی، یہ لباس لے کے میری پھپھی میرے دروازے پر آئی، یہ لباس لے کے میرا ابا میرے دروازے پر آیا، یہ لباس لے کے میری اماں میرے دروازے پر آئی۔ اس لباس کے حق میں میرے ابا نے زندہ باد کا نعرہ لگایا، اماں نے زندہ باد کا نعرہ لگایا، بہن بھائیوں نے زندہ باد کا نعرہ لگایا، حتیٰ کہ دینداروں کی دکان پر ناراض نہ ہونا۔ چار چفیرے سامنے بیٹھنے والے سارے کے سارے مسلمانوں، حوضری کی دکان پہ چلے جاؤ، گارمنٹس کی دکان پہ چلے جاؤ، نمازوں کا پابند ہے، جہاد بھی کرتا ہے، تبلیغ کا بھی بڑا پابند ہے، لیکن اس نے اپنی دکان پر 1 سال کی بچی کا لباس رکھا ہوا ہے۔ بتاؤ، یہ لباس سیدہ زینب کے جوڑے سے ملتا ہے، یہ لباس میرے عزیزوں سیدہ فاطمہ کے جوڑے سے ملتا ہے، یہ لباس سیدہ عائشہ کے جوڑے سے ملتا ہے۔ اگر خدا پاک کی قسم، نبی کے 11 گھرانوں سے، نبی کی 4 بیٹیوں کے گھرانے سے، نبی کے 1,24,000 کے گھرانوں سے اس لباس کا کوئی وجود نہیں ملتا، تو ملک وال کے غیور مسلمانوں، ایسا برہنہ لباس آپ کو مجھے اپنی بیٹی کو پہنانے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ کردار پیش کرو معاشرے، کرو مذمت اس چیز کی۔ عید کے دن ایسا برہنہ لباس، بچی کی سالگرہ کے دن، رشتہ داروں میں شادی کے دن، نہ نانے کے گھر جائے گی، میکے سے سسرال واپس آئے گی، لباس پہنا۔ امی نے دیا تھا، ابو لے کے آئے تھے، اپنی نواسی کے لیے ابو نے پسند کیا۔ جس کی شلوار کا کپڑا کوئی نہیں، آستینوں کا کپڑا کوئی نہیں، سینے پہ تنیاں، کمر پہ تنیاں بندھی ہوئی ہیں، آج پیغام دے کے جا رہا ہوں، ہمارا بھی بڑھاپے کا تجربہ ہو رہا ہے، زندگی کے 50 سال میرے عزیزوں ہمارے بھی گزرنے کو ہو گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم توبہ کر لو، اپنے بچوں کو چادر 4 دیواری والا تقدس پامال نہ کرنے دو۔ اگر آج ہم نے ننگا لباس پہنا دیا، 20 سال گزرنے کے بعد جب یہی لباس پہن کر تیرے میرے سامنے آئے گی تو بڑے بڑے خاندانوں کی غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دے گی۔ آج ہماری بچی دوپٹے کے کلچر پہ کیوں نہیں آتی؟ اس نے دادی کا سر ننگا دیکھا، نانی کا سر ننگا دیکھا، پھپھی کا سر ننگا دیکھا، مامی خالہ کا بھابی کا سر ننگا دیکھا، جس نے گھر کے اندر 10 عورتوں کا سر ننگا دیکھا، بتاؤ اسے دوپٹہ کہاں پسند آئے گا؟ فالج زدہ دادے کو جس نے بستر مرگ پر اللہ اکبر ہسپتال کے بیڈ پر داڑھی کٹواتے دیکھا، اس کا نواسا، اس کا پوتا جوانی کے اندر اس داڑھی کی بہاروں کو چہرے پہ کیسے سجائے گا؟ جمعے کے دن اماں 100 روپے دیتی ہے، کہتی ناشتہ بعد میں دوں گی، بعد میں نہا کے آنا، کپڑے استری تیرے بعد میں کروں گی، کپڑے پہلے بناؤں گی، پہلے شکل صحیح کرا کے آ، تیری دیکھ داڑھی کتنی بڑی ہوئی، بال تیرے کتنے بڑے ہوئے ہیں، تو انسان نہیں لگ رہا، تو جانور لگ رہا ہے۔ جب نبی کی سنت چہرے پر ابھرنے لگے، وہ مائیں جن کے حضور کے صدقے سے اللہ نے جن کی گود کو آباد کیا، وہ مائیں داڑھی پر انگلی اٹھانے لگ جائیں، بتاؤ اس گھر کے اندر عبدالقادر جیلانی کیسے آئے گا؟ پہلی قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا کرتا تھا حالت کفر کی وجہ سے، کفر پہ ہر درمی کی وجہ سے۔ اس قوم پر جو خدا کا عذاب آ رہا ہے کفر کی وجہ سے نہیں آ رہا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کی توہین کی وجہ سے آ رہا ہے۔
قوم عاد تباہ ہوئی، قوم سمود تباہ ہوئی، قوم شعیب تباہ ہوئی، قوم صالح تباہ ہوئی، قوم نوح تباہ ہوئی شرک و بدعت کی شرک کی وجہ سے۔ لیکن یہ قوم تباہ ہو رہی ہے چوری اور سینہ زوری کرنے کی وجہ سے۔ یقین جانو تھوڑا سا آسمان سے پانی برسنے لگ جائے، ملکوال والو تمہارے چوک تمہارے روڈ پہ گارا ہو جائے، آندھی چلنے لگ جائے، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو جائے، گیس کی بندش ہو جائے، پانی کی کمی آ جائے، یا آسمان سے بارش نہ ہو، گرمی تیز ہو جائے، سردی ہو جائے، لو پڑنے لگ جائے میرے عزیزو، دھند پڑنے لگ جائے، ہر دکاندار ہر مکان والا کہہ رہا پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ مالک کائنات فرماتا اپنا منہ بند کر لے، خبردار ہو جا، اگر میں تجھے گناہ کی سزا پر دینے پر آ گیا تو مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں تجھے دنیا میں سانس لینے کی اجازت بھی نہیں دوں گا۔ پچھلی قوموں کو میں نے ایک گناہ گنایا تھا، منہ دکھانے کے قابل نہ رہے تھے۔ کبھی زمین کو آرڈر دیا، اس نے اپنا اندر کو دھسا لیا، آسمان کو آرڈر دیا، آسمان سے پتھر برسنے لگ گئے۔ کبھی میں نے پانی کو آرڈر دیا، ریلے کے ریلے بہا کے لے گئے۔ یہ تو احسان مال کالی کملی والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اولاد کے لیے اتنا ماں باپ نہ تڑپے جتنا آپ کے لیے میرے لیے کالی کملی والا راتوں کو رو رو کے چلا گیا ہے۔ سگی بیوی پاس بیٹھی ہے، نزا کا عالم ہے، آخری وقت ہے، سگی بیٹی پاس بیٹھی ہے، حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے پر سر رکھ کے لیٹے ہوئے ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کو گلے مل کے زارو قطار ہو رہے ہیں۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے کی دیوار کے اس طرف کھڑا ہے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرف کھڑا ہے، دونوں اشارے میں بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے بلال، ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں اے بلال، بلال کہہ رہے ہیں جی ابو ہریرہ کہ اگر کالی کملی والے کو کچھ ہو گیا بتاتے ہیں میرا کیا بنے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا، آپ کے وصال کا، آپ کی وفات کا جب اعلان ہوا، اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں رحمت عالم نے جب اپنی آنکھوں مبارک کو بند کیا، اما جان نے گود سے آپ کا سر اتارا، چرپائی کی باہیں پر سر رکھا اور روتے روتے حجرے کے پاس چلی گئی، ہلکا سا پردہ ہٹایا، بلال جی میری ماں حکم پر میں ممبر پر جا کر اعلان کر دے آج کملی والا دنیا سے چلا گیا، نبی کی ساری امت یتیم ہو گئی۔ یہی حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا جہاں جبرائیل علیہ السلام کے رونے کی آواز سنی گئی، آسمان کے فرشتوں کے رونے کی آواز سنی گئی، اسرائیل علیہ السلام کے رونے کی آواز سنی گئی۔ پوچھا جبرائیل بتا تیرا آنسو کیوں نکلا؟ فرمایا او لوگو جب تک نبی کا وجود دھرتی پہ تھا مجھے بھی زمین پہ آنے جانے کی اجازت تھی، آج کملی والا اللہ کے پاس پہنچ کے آنکھیں مبارک بند ہو گئی، آج جبرائیل کا بھی زمین پر آنا بند ہو گیا ہے۔ انسان تو دور کی بات ہے، سیدہ فاطمہ کا رونا تو اپنی جگہ، حضرت عائشہ کا رونا تو اپنی جگہ، سیدہ حفصہ کا رونا تو اپنی جگہ، جویریہ کا رونا اپنی جگہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رونا اپنی جگہ۔ اللہ اکبر، جس قصبہ سواری پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 10 11 3 دن حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، وہ اونٹنی کسی کے قابو میں نہ آتی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ حجرے مبارک کے پاس آتی، پردے کے پاس کھڑی ہو کر اپنی آواز نکالتی، اس کی آواز میں سوچتا اس کی آواز میں ڈر تھا، جیسے آواز نکالتی اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے، پھر مسجد نبوی کے دروازے پر جاتی، اپنا سر اپنی گردن اندر ڈال کر منبر محراب کو دیکھتی۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے کبھی عمر کی طرف دیکھتی، کبھی میری طرف دیکھتی، کبھی بلال کی طرف دیکھتی، اس کے اثرات بتا رہے تھے، یہ پوچھ رہی تھی بلال بتا کملی والا کہاں چلا گیا ہے؟ جانوروں کو درد ہوا، بلبلوں کو درد ہوا، چوپاہوں کو درد ہوا، پرندوں کو درد ہوا، انسانوں کو درد ہوا، پہاڑوں کو درد ہوا۔ یہ کیسا حضرت انسان ہے، اللہ اکبر، جس سے ملاقات کی کتنی دعائیں کر کے گئے، آج تک آپ کو مجھے حضور کے آنے جانے کا احساس ہی نہیں ہوا۔
صحابہ اکرام رضوانُاللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، دریائے کرم جوش میں آیا، مسکرا کے فرمایا یا اللہ کیا پتا میں اپنے چاہنے والوں سے کب ملاقات کروں گا۔ اللہ اکبر، صحابہ اکرام تڑپ گئے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے حضور کے قریب ہو گئے، ڈر کے مارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کی ہمت نہ رہی، لیکن میرے عزیزوں کچھ آگے بڑھے، حضور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی مراد نہ سمجھے، آپ کا پیغام نہ سمجھے، چاہنے والوں سے کیا مراد ہے؟ ابو بکر کا گھرانہ، عمر کا گھرانہ، صحابہ کا گھرانہ جو مکے میں رہ گئے، ان کا گھرانہ جو دنیا سے کلمے کی دعوت دیتے دیتے چلے گئے، وہ چاہنے والے۔ سنو سنو ملک وال کے غیور مسلمانوں، ماں اتنی پیار نہیں کرتی، ابا اتنا پیار نہیں کرتا، حتیٰ کہ بیوی کے پیار میں کمی آ گئی، آمنہ کے لال کے پیار میں کمی نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا تم نے تو میرا کلمہ پڑھا، تم نے تو قرآن اترتے دیکھا، تم نے تو وحی کو نزول دیکھا، تم نے تو جبرائیل کو آتے جاتے دیکھا، تم نے تو قرآن کی صورتوں کو میرے پر اترتے دیکھا، تم نے نبوت کا چہرہ دیکھا، میرا خطبہ سنا، میرے پیچھے نمازیں پڑھی، میرے ساتھ بیٹھ کے کھایا، میرے ساتھ سفر کیا، تم تو میرے صحابی بن گئے، چاہنے والے تو کوئی اور ہے۔ یا رسول اللہ چاہنے والے کون ہے؟ فرمایا بعد میں آنے والے جو بل دیکھے کلمہ پڑھیں گے، محمد ان کا چاہنے والا بن گیا، وہ کملی والے وہ کے چاہنے والے بن گئے۔ مسلمانوں کتنا بڑا پیغام آپ کو مجھے مل گیا۔ آپ نے فرمایا جو مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھے اسے ایک ایمان والے کے برابر ثواب ہے، جو بل دیکھے کلمہ پڑھے گا اسے 50 ایمان والوں کے برابر ثواب ہے۔ حضور کے دائیں طرف پہلو میں جناب سیدنا صدیق اکبر بیٹھے تھے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، حضور کے علیہ السلام کے کان میں کہنے لگے مدنی کریم آقا پھر یہ بھی فرما دیجئے ایمان والا کون سا؟ 1400 سال کے بعد والا ایمان والا، دل کرا نماز پڑھ لی، نہ کیا نہ پڑھی، دل کیا رشوت لے لی، دل کیا توبہ کر لی، سود پر کمیٹی ڈال لی، سود پہ کمیٹی لے لی، حرام کاری پر زندگی گزار دی، جس نے حلال حرام کی تمیز نہ کی، وہ ایمان والا یا اس دور کے ایمان والا؟ یہ بات سیدنا صدیق اکبر نے کان میں کہہ دی، رحمت عالم مسکرانے لگ گئے، فرمایا صدیق میں بعد والوں کے ایمان کی بات نہیں کرتا، تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا، تم صحابی بن گئے، جو بغیر دیکھے کلمہ پڑھے گا اسے اس دور کے 50 ایمان والوں کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں اس حدیث پاک سے، اس خوشخبری سے ہم صحابی تو نہ بنے، اس خوشخبری سے ہمیں صحابہ کے قدموں میں کھڑے ہونے کی جگہ مل گئی، اس حدیث پاک سے ہمیں جنت میں جانے کی بشارت مل گئی۔ کتنے مقدروں والے لوگ ہو، ابا کتنے مقدروں والا، اماں جان کتنے نصیبوں والی، بہن بھائی کتنے مقدروں والے، جن کو کہنے جو مجھے بن دیکھے ایمان لائے گا 50 ایمان والوں کے برابر ایمان ثواب ملے گا۔ معلوم ہوا اللہ بھی جنت میں پہنچانا چاہتا ہے، کملی والا بھی جنت کا راستہ دکھانا چاہتا ہے، لیکن مسلمان اللہ اکبر اتنا اللہ رسول کا باغی ہو گیا، خدا تو جنت میں پہنچانا چاہتا ہے، مسلمان جنت میں جانے کو تیاری کوئی نہیں۔ جاؤ اپنے گھروں میں جا کر اپنی 5 سال کی بچی سے، اپنے 4 سال کے بچے سے دنیا کے کارٹون پوچھنا، تمہیں بتائے گا، بڑے سے بڑے موبائل کو لاک لگا کے رکھ دو تمہیں کھول کے دکھائے گا، بڑے سے بڑی موبائل کے اندر کوئی چیز تلاش کرنی ہو کہتا دادا آپ کو تو چلانا نہیں آتا، ابا آپ کو تو چلانا نہیں آتا، موبائل کی ہر چھوٹی بڑی چیز آپ کو کھول کے دکھا دے گا، حیا بے حیائی آپ کے سامنے لا کے رکھ دے گا۔ معذرت کے ساتھ آج اپنے گھر کے اندر چلے جانا اور اپنے بچوں سے پوچھنا بیٹے جنت کس کو کہتے ہیں؟ کہے گا دادوں کا نام جنت ہے، نانوں کا نام جنت ہے، ماسی خالہ کا نام جنت ہے۔ کہ نا بچہ جس کو ابا جنت کہے وہ دادی ہے، جس کو اماں جنت کہے وہ دادی ہے، اللہ جس کو جنت کہہ رہا وہ کہے، وہ ہنس کے دکھا دے گا۔ کیونکہ آپ کے میرے گھر کے اندر تیل کے مہنگے ہونے کا تذکرہ ہوا، تیل مہنگا ہو گیا، بچے کہنے لگے توبہ توبہ، گیس مہنگی ہو گئی، بچے کہنے لگے توبہ توبہ، پیٹرول مہنگا ہو گیا، بچے کہنے لگے توبہ توبہ۔ 4 سال کے بچے کا 5 سال کے بچے کا ڈالر سے کیا واسطہ؟ یہ بچے کہنے لگے ڈالر مہنگا ہو گیا۔ رب اکبر کی قسم ہے انہیں ڈالر پاؤنڈ کو تو پتہ ہے، لیکن اللہ نے جس جنت کو آپ کے میرے لیے بنایا ہماری نسل کو اس جنت کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ مری کا تذکرہ میرے بچوں کے سامنے کیا، ناران کا غان کا تذکرہ سامنے کیا، کلام کا تذکرہ سامنے کیا، پہاڑوں پہ برف باری کا تذکرہ سامنے کیا، جھیل سیف الملوک کا تذکرہ سامنے کیا۔ تیرا بچہ تیرے گوڈے پکڑ لے گا، تیرا بچہ تیرا دامن پکڑ لے گا، بابا کیا بات ہے
ہمیں سیر کب کراؤ گے، ہمیں باہر کب لے کے جاؤ گے، بابا ہمیں سیر کب کراؤ گے؟ لیکن مجال ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے سامنے بیٹھ کے کہ ابا مجھے جنت کے بارے جب میں سنا، ابا مجھے جہنم کے بارے میں سنا۔ آپ کا بچہ کھلاڑی کے نام بتائے گا، آپ کا بچہ میرے عزیزو فٹ بالر والی وال کے نام بتائے گا، آپ کا بچہ اداکاروں کے نام بتائے گا، پورے پاکستان کے اندر ایم پی ایم این اے کے نام بتائے گا، تحریکوں کے نام بتائے گا، لیکن تیرے میرے بچے کو صدیق کا پتہ کوئی نہیں، تیرے میرے بچے کو عمر کے کردار کا پتہ کوئی نہیں، تیرے میرے بچے کو حضرت عثمان کا پتہ کوئی نہیں، حضرت علی کی شجاعت کا پتہ کوئی نہیں، حسین کی شہادت کا پتہ کوئی نہیں، حضرت امیر معاویہ کی سیاست کا پتہ کوئی نہیں۔ آج ملک وال کے غیور مسلمانوں کوئی ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ وعدہ لے کے گیا، کوئی صحابہ کی غلامی کا وعدہ لے کے گیا، فقیر بھی تمہارے سے وعدہ لے رہے، اپنے گھروں میں بیٹھ کر سیدنا صدیق اکبر عمر عثمان نبی کے یاروں کا تذکرہ کرو، اپنے گھر کے اندر فاطمہ رقیہ ام کلثوم کا تذکرہ کرو، تاکہ میری بچی کا کردار فاطمہ والا بن جائے، تاکہ میری بچی ام کلثوم بن جائے، تاکہ میری بچی غلام فاطمہ بن جائے، غلام ام کلثوم بن جائے، جناب سیدنا صدیق اکبر کا غلام ابو بکر بن جائے، غلام عمر بننے کا ارادہ کرے، غلام عثمان علی معاویہ بننے کا ارادہ کرے۔ اللہ اکبر، جس چیز کا تذکرہ بار بار کیا جاتا ہے اس کی اہمیت دل کے اندر آ جاتی ہے۔ تم ختم نبوت کا تذکرہ بار بار کرو میرے عزیزو، تم نبی کے یاروں کا تذکرہ بار بار کرو، انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہر گلی ہر بازار کے اندر ارائی نظر نہیں آئے گا، ملک میرے عزیزو ملک نظر نہیں آئے گا، اوان نظر نہیں آئے گا، بسال نظر نہیں آئے گا، بلکہ نبی کی ختم نبوت کا تذکرہ تم کرو۔ رب اکبر کی قسم ہے آنے والے وقتوں میں ہر گلی میں محمد کا غلام نظر آئے گا، ہر گلی میں عبد القادر جیلانی نظر آئے گا، ہر گھر کے اندر تمہیں رابعہ بصریہ نظر آئے گی۔ کرتے ہوئے ارادہ انشاءاللہ تعالی ذکر کرو گے اپنے گھر کے اندر صحابہ کا۔ کون عمر، کون ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ؟ وقت ہے سنا دوں تھوڑا سا، سنا دوں تھوڑا سا۔ جیسے عشرہ کے موقع پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا، ابھی تو میرے عزیزوں وقت آنے والا ہے مدرسے کی گندم کے لیے جائیں گے کہ مولی صاحب سارا سلاب والے انہوں دیتا ہمیں 10 روپے دیتے ہوں، سارا سلاب والوں کو دے دیا جی، ایک کچھ نہیں، مر گئے۔ اللہ کہتے ہیں خبردار زبان پہ کڑوا بولنا لے کے آ، میں مارنے پہ آیا، جسم کا ایک پارٹ سے لا کر جسم کا ایک ٹکڑا ہلا کر بستر پہ ڈال دوں، پانی پلانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، کفران نعمت نہ کر۔ میں اس لیے آپ حضرات سے عرض کرنا ہوں، ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، ستمبر کا مہینہ ختم نبوت کا مہینہ ہے، میرے عزیزو آنا بھی سعادت سمجھا کرو، مال خرچ کرنا بھی اس کے اندر سعادت سمجھا کرو، سارا مولویوں کے ذمہ نہ ڈالو، لیکن اللہ کا احسان ہے کسی کے حصے میں دکان آ گئی، کسی کے حصے میں رحمت والے نبی کی غلامی آ گئی ہے، اللہ کرے دکان والوں کے حصوں میں بھی حضور کی غلامی آ جائے۔ کہندے مر گئے، صدیق سے بڑا غریب کون تھا؟ مال میں، دنیا میں، لیکن ایمان میں حضور کی محبت میں صدیق سے بڑا ہے ہی کوئی نہیں میرے رضی اللہ عنہ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے مسجد کے اندر اعلان ہوا، رحمت عالم نے اسلام کی ترقی کے لیے چندہ مانگا، سارے اپنے گھر کا مال لے کے آ گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، میرے پاس آ کے بیٹھ گئے، میں نے ابا جان سے رونے کی وجہ پوچھی، میرا ابا بتا تیری آنکھ میں آنسو کیوں آ گئے؟ کہنے لگے بیٹی کوئی مال لے کے آ رہا ہے، کوئی تخت و تاج لے کے آ رہا ہے، کوئی حکومت لا کے قدموں میں رکھ رہا ہے، لیکن ایک تیرا باپ ابو بکر ہے جس کی جیب میں درم و دینار کوئی نہیں۔ کہنے لگی پتہ نہیں میرے ابا کو کیا ہوا، اپنے سر سے عمامہ پکڑی اتاری، رومال اتارا زمین پر بچھا دیا، جو کرتا پہن رکھا تھا وہ اتار کے رکھ دیا، پاؤں کا جوتا بھی اسی گٹھڑی میں ڈال دیا، پردے اوٹ میں چلے گئے، ٹاٹ تھا ایک باندھ لیا اور دھوتی تہمت اتار کے وہ بھی اس گٹھڑی میں رکھ دی، پھر اس کی گرہ باندھی، ہاتھ اٹھایا، میرا ابا رونے لگ گیا، میں نے کہا ابا اب کیا بات ہے؟ کہا بیٹی اس گٹھڑی کو لے جاتے مجھے شرم آتی ہے، کیا پتہ دن و دینار تیرے پاس ہو دے دے؟ کہا ابا اللہ تیرا بھلا کرے، جس گھر میں تو نے بیایا اور جس گھر میں گئی
نہیں ابا کئی دنوں کے اس گھر کے اندر چولہا ہی نہیں جلا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر میرے عزیزوں پریشانی کے عالم میں حجرے سے باہر نکلے، اچانک ایسے پلٹ کے آئے جیسے کسی کو کوئی چیز یاد آ گئی ہو۔ اما عائشہ کہتی میں سمجھ گئی، تکیے کے نیچے پیسے پڑے ہوں گے، ہوٹھ میں کئی پیسے پڑے ہوں گے، حجرے میں پیسے پڑے ہوں گے۔ بھائی عائشہ صدیقہ کہتی ہے جب گھر آئے تو جلدی سے ننگے پیر تھے، روٹی پکانے والی جگہ پہ چلے گئے، روٹی پکانے والا توا ہاتھ میں اٹھا لیا، اس کی ڈنڈی ہاتھ میں پکڑ لی۔ میرا ابا یہ لے کے جانے لگا، میں نے کہا ابا جان بتا تو صحیح اس توے کا کیا کام کرے گا؟ یہ تلوار کے طور پہ کام آئے گی، نیزے کے طور پہ کام آئے گی، میرا ابا بتا اس تلوار کا کیا کرے گا؟ سنو سنو ختم نبوت کے دیوانوں، سنو سنو صدیق کے غلاموں، سنو سنو عمر کے غلاموں، صدیق اکبر نے میرا عزیزوں یہ جملہ کہہ کے بڑے بڑے غریبوں کی بولتی کو بند کر دیا۔ خبردار کبھی نہ کہنا مر گئے مر گئے۔ ابو بکر کہتا اگر مال کوئی نہیں تو گھر کے اندر چمٹا تو ہوگا، گھر کے اندر توا تو ہوگا، آٹا گوندنے والی تسلی ہوگی، وہ بھی اسلام کے لیے قربان کر دینا۔ اللہ اکبر۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیٹی مجھے پتا یہ تلوار کے طور پہ کام نہیں کرے گی، لیکن اس لیے جا رہا ہوں جس مسلمان کے پاس آٹا ہوگا اس کے پاس روٹی پکانے کے لیے توا نہ ہوگا، مبارکباد دے دو اس آٹے والے کے لیے صدیق کا توا کام آ جائے گا۔ جب یہ توا لے کے مسجد نبوی میں پہنچے، رحمت عالم نے صدیق اکبر کی طرف دیکھا، ایک ہاتھ میں جوڑا گٹھڑی میں لے رکھا ہے، دوسرے ہاتھ میں میرا عزیزو توا لے رکھا ہے۔ کالی کملی والے اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور چند قدم آگے بڑھے، سیدنا صدیق اکبر کے ہاتھ سے توا لیا۔ ابو بکر کو دیکھ کے حضور روئے، حضور کو دیکھ کے ابو بکر رونے لگ گئے۔ اچانک روتے روتے حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، یہاں تک صحابہ نے دانتوں کو چمکتا دیکھ لیا۔ رحمت والے نبی سے سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا یا رسول اللہ ہنسنے کی وجہ کیا؟ آپ نے انگلی کا اشارہ فرمایا، فرمایا صدیق میں خود نہیں ہنس رہا، مجھے پیچھے جبرائیل کھڑا سا ہنسا رہا ہے۔ اے جبرائیل، اے میرا ابو بکر، جب تو گھر سے توا لے کے چلا آسمانوں سے جبرائیل بھی چل دیا ہے۔ اے ابو بکر تو توا لے کے میرے پاس آیا، تیرے توے پر آسمان سے زمین پر اللہ کا سلام آ گیا۔ شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر۔ دادا بھی بیٹھا ہوگا، نانا بھی بیٹھا ہوگا، بہن کا بھائی بھی بیٹھا ہوگا، شوہر بھی بیٹھا ہوگا۔ نیت کر اللہ اسی سال تجھے بیٹا دے، نام اس کا غلام ابو بکر رکھنا، اللہ بیٹا دے نام اس کا عمر رکھنا، اللہ بیٹا دے نام اس کا عثمان رکھنا، اللہ بیٹا دے نام اس کا علی رکھنا۔ آج میرے عزیزوں میں تمہیں مدینے کی ریاست کا کچھ تذکرہ نہ سناؤ، کون ہے؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنے بچوں کو عمر کا نام بتلاؤ، اپنے بچوں کو عمر کا کردار بتاؤ تاکہ دنیا والوں کو پتہ لگ جائے شیطان بھی کھڑا نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم جہاں عمر آ جائے، جہاں عمر کا نام آ جائے، دنیا کے شیطانوں کی تو بات ہی چھوڑ دو، صحابہ کے غداروں کی تو بات ہی چھوڑ دو، ختم نبوت کی منکروں کی تو بات چھوڑ دو۔ آج میرے عزیزوں عوام نہیں بننا، ہم نے عمر کا غلام بننا ہے۔ کہہ دو شان عمر، شان فاروق اعظم، شان فاروق اعظم، شان عمر زندہ باد کا نعرہ لگاؤ۔ کل بھی عمر زندہ تھا، آج بھی میرے عزیزوں عمر زندہ ہے۔ کون عمر؟ جمعے کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے کے آئے، جیسے مسجد میں داخل ہوئے جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے۔ کیا کہہ رہے؟ عمر دیر سے آنے کی وجہ بتلاؤ گے؟ کب سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں عمر، کتنی دیر ہوگی میں بیٹھے ہوئے؟ ہم جمعہ پڑھنے آئے ہیں، تیری ملازمت تھوڑی کرنے آئے۔ ابو ایوب انصاری پوچھ رہے ہیں، آ جائے میرے سے کوئی پوچھ کے دیکھے ابو ایوب کیوں آئے ہو اتنی دیر سے؟ ہاتھ عمر کا سر نیچے، عمر سر نیچے نہ کر، نمازیوں کو عوام کو بتا تیرے دیر سے آنے کی وجہ کیوں؟ ہم کب سے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رونا شروع کر دیا، روتے روتے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب کیا کہنا؟ جب تک اس جیسے لوگ دنیا کے اندر زندہ رہے، کوئی بھی حکمران شریعت کے خلاف فیصلہ نہیں کر سکتا ہے۔ کسی حکمران کو اپنی مرضی جمانے کی دنیا میں اجازت کوئی نہیں۔ پھر جناب ابو ایوب انصاری کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے مسجد نبوی کے ممبر پر لے آئے اور ممبر کے پاس لا کے کھڑا کیا اور فرمایا خدا بھلا کرے عبداللہ بن عمر کی اماں کا، آج اس نے کرتا دھونے میں دیر کر دی، آج اس نے کرتا دھونے میں دیر کر دی۔ ابو ایوب
میرے باہر کا حال جانتا ہے، تو میرے گھر کا حال نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی ہے، لیکن محمد کی عمر کے پاس اس کرتے کے علاوہ دوسرا کرتا کوئی نہیں۔ 8 دن کے بعد میں اپنی بیوی کو کرتا دھونے کے لیے دیتا ہوں، میری بیوی یہ کرتا دھوتی ہے، پھر وہ کرتا سکھاتی ہے، پھر پہن کے میں جمعے کے لیے آ جاتا ہوں۔ آج عبداللہ کی اماں کرتا دھونا بھول گئی، کسی کام کاج میں لگ گئی، اس سے جب یاد آیا تو جمعے کا وقت آ گیا، اس نے گیلا کرتا دھو کے گیلا مجھے دیا۔ اب وہ یوں دیکھ میرے کندھے سوج گئے، میں نے کھدر کا کرتا یوں چٹک چٹک کے سکھایا، لیکن کرتا نہ سوکھا، میں گیلا کرتا ہی پہل کے آ گیا۔ میری طرف انگلی اٹھانے سے پہلے میرے سے پوچھ تو لیتا، نہیں یقین آتا، یہ دیکھ کرتا نچوڑتا ہوں پانی ٹپکے گا۔ اللہ کی قسم جب حضرت عمر نے اپنا کرتا نچوڑا، مسجد نبی چیخوں سے گونج گئی۔ اب وہ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے عمر خدا کے واسطے معاف کر دے، تیرے کردار پر تیری سیرت پر انگلی اٹھانا مقصد نہیں تھا، بلکہ محمد کا عمر امت کے سامنے رکھنا مقصود تھا۔ اے عمر خدا کی قسم آج نہیں تو کل تو پہلے چلا جائے یا میں پہلے چلا جاؤں گا، ملاقات سرکار دو عالم سے ہوگی اور جا کے کہوں گا جس عمر کو آپ دنیا میں چھوڑ کے آئے تھے، آج عمر وہ دنیا کے اندر تیری غلامی میں رہ کے حکمرانی کر رہا ہے۔ کردار پیش کرو خدا کے واسطے نوجوان نسل کے سامنے۔ اس کردار کو میرے بچے موبائلوں میں تلاش کر رہے ہیں، اس کردار کو میرے بچے ٹی وی میں تلاش کر رہے ہیں، اس کردار کو کرکٹ کے کھلاڑیوں میں تلاش کر رہے ہیں، فٹ بال کے گراؤنڈ میں تلاش کر رہے ہیں، والی بال اور کبڈی کے میچوں میں کردار تلاش کر رہے ہیں۔ یہاں کردار نہیں ملتا، یہاں تو غیرت اجڑ جاتی ہے۔ بازاروں میں تلاش کر رہے ہیں، گیموں میں تلاش کر رہے ہیں۔ کردار تلاش کرنا ہو گھر کے اندر قرآن کھولو، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلواؤ۔ کتنی بد نصیبی کی بات ہے، آج میرے عزیزوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے گلہ کر کے جاؤں گا، سوائے چند ایک کے کتنے دن ہو گئے کہ آپ کے میرے گھر میں کسی نے قرآن پاک کھول کے دیکھا ہو؟ اتنی بد نصیبی کی بات ہے، پورا سال گزر جاتا ہے، تیرے میرے بچے کو آپ کو مجھے قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ کیسے؟ وہ اونچی جگہ الماری میں چھپا کے رکھا، ٹی وی ذرا نیچے کر کے لگاؤ، ریموٹ ذرا نیچے رکھ دو، موبائل پاس رکھ دو، تاکہ بچوں کو مما گھر پہ ہو یا نہ ہو بچوں کو کھولنے میں آسانی ہو۔ جو چیزیں جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہیں ان کی طرف ہاتھ قریب کر دیا۔ قرآن جنت کا راستہ ہے، اسے الماری کے اندر بند کر دیا۔ نماز کا مصلی جنت کا راستہ ہے، اسے الماری کے اندر بند کر کے رکھ دیا۔ کیا آپ کو ملک وال کے غیور مسلمان ہو وہ وقت یاد نہیں جب تیرے میرے چھوٹے بچے یا آپ بچوں کی عمر میں تھے، مصلی گھسیٹ کے لایا کرتے تھے، باپ کی ٹوپی الٹی سر پہ رکھ لیا کرتے تھے اور یوں کر کے ہاتھ باندھ کے مصلی پہ کھڑا ہویا کرتے تھے۔ ماں پھپھی خالہ دیکھ کے کہتی تھی دیکھنا کیسا پیارا لگ رہا ہے۔ اللہ فرماتے تھے تمہیں پیارا نہیں لگ رہا، مجھے بھی پیارا لگ رہا ہے۔ پھر وہ بچہ میرے عزیزو یوسف بنوری بنا کرتا تھا، وہ بچہ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری بنا کرتا تھا، وہ بچہ مجاہد ختم نبوت اور شہید ختم نبوت بنا کرتا تھا، وہ بچہ مفکر اسلام بنا کرتا تھا، وہ بچہ امیر عظیمت بنا کرتا تھا۔ آئے مائیں آج لوریاں دینا بھول گئی، آج ماں کی زبانوں سے قرآن چھین لیا گیا، ماں کی آنکھ سے غیرت چھین لی گئی، اس کے دودھ کا کردار غیرت کا جنازہ نکل گیا۔ اللہ کی قسم دودھ پینے والا اللہ اکبر ناچنے والا تو بن رہا ہے، محمد کا غلام نہیں بن رہا ہے۔ اللہ کے واسطے میری بہنوں اپنے کردار پر نظر ڈالو۔ آج ملک وال والوں میں اعلان کر کے جاؤں گا، دکھڑا اعلان کر کے جاؤں گا، گم شدہ چیز کا اعلان کروں گا، میں جتے کا اعلان نہیں کروں گا، میں پیسوں کا اعلان نہیں کروں گا، میں پاسپورٹ گم ہو گیا اعلان نہیں کروں گا، وائلٹ شناختی کارڈ گم ہو گیا اعلان نہیں کروں گا۔ آج اعلان کر کے جا رہا ہوں، آپ اس چیز کو تلاش کرنے میں میرا ساتھ دینا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنو، انسانیت کا جنازہ نکل گیا، انسانیت گم ہو گئی، بھائی نے بھائی کو سمجھنا چھوڑ دیا، ماں باپ کا ادب و احترام ختم ہو گیا، میاں بیوی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، بہنیں 10-10 سال ہو گئے ایک دوسرے سے لڑ کے بیٹھی ہے، بھائی 20 سال ہو گئے۔ اتنی بدنصیبی اس عید قربا کے موقع پر بھائی نے بھائی کے گھر گوشت نہیں بھیجا۔ اللہ کے واسطے انسانیت گم ہو گئی، اس میں پیار تھا، اس میں محبت تھی، اس میں کردار تھا، اس میں نبی کی غلامی تھی، اس میں صحابہ کے دیوانے تھے، اس میں مسکراہٹیں تھی، اس میں برداشت کرنا تھا، اس میں غصہ پینا تھا، روتے ہوئے کو ہنسانا تھا، بچھڑے ہوئے کو ملانا تھا، بے گھروں کو گھر دینا تھا۔
آپ کو ملکوال والوں ملے مجھے بتا دینا۔ یہ اعلان میں نے کراچی سے لے کر خیبر تک کیا، یہ پہاڑوں میں کیا، یہ گوادر کے پہاڑوں پہ کھڑے ہو کے ساحل سمندر پہ کیا، یہ بلوچستان میں میں نے اعلان کیا، یہ اعلان ملک شام میں نے کیا، یہ اعلان لبنان میں نے کیا، یہ اعلان میرا عزیزو میں نے جا کر عراق کے اندر کیا، یہ اعلان دبئی میں کیا، سعودیہ میں جا کے کیا، کریہ اعلان کر رہا ہوں۔ او لوگوں پیسہ ڈگم ہو گیا دوسرا مل جائے گا، انسانیت کا جنازہ نکل جائے دوبارہ نہیں آیا کرتی، غیرت کا جنازہ نکل جائے گا نہیں آیا کرتی۔ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ میں نے کہا بیٹیاں باپ کے سامنے ننگے سر آ جائیں، اس سے بڑی بتاؤ قیامت کیا ہوگی؟ بیٹے دارالفتہ میں مفتی صاحب کے پاس جا کر مسئلہ پوچھیں کہ مولوی صاحب ہم 4 بھائی ہیں، بتاؤ باپ کو روٹی کھلانا میرا ہی فرض ہے، اس سے بڑی قیامت کون سی آئے گی؟ اتنے اللہ کی طرف سے آفت میں ڈوبے ہوئے، سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ وہ کیا بیرپور خاص کی آپ نے خبر نہیں پڑی؟ جن لوگوں کے پاس گھر کوئی نہیں، گھر چھین گئے، جن کے بچے لاوارث ہو گئے، جن کی اولاد دائیں بائیں رل گئی، جن کے جانور مویشی مر گئے، جن کے مکانوں کی چھتیں ان پہ گر گئی، ان لوگوں کو ملکوال سے امداد گئی، ان لوگوں کو سرگودے بھیرے سے امداد گئی، ان لوگوں کو پاکستان کے کونے کونے سے اتنا ظلم، اتنی انسانیت اندھی ہو چکی، کھانے والی اشیاء کے اندر بے ہوشی کی دعا ملا دی، دوا ملا دی، کنبے کے کنبے نے، گوٹ کے گوٹ، گاؤں کے گاؤں نے وہ کھانا کھایا، سارے کھانے والے بے ہوش ہو گئے، جو لوگوں کو امدادی سامان زکوٰۃ میں ملا تھا وہ بھی مسلمان لوٹ کے آ گئے۔ بتاؤ اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی؟ مولوی عثمان صاحب یہ تونسا کا علاقہ، یہ ٹبی کسرانی کا علاقہ، یا میرے عزیز و حافظ آباد سے ٹرک امداد کے لے کے گئے، وہاں کہہ دیا یہ لبیک والے ہیں ان کو دینا ہے، یہ فلانی ٹیم کے ان کو دینا، یہ فلانی تنظیم کے۔ جب 1-1 کلو چینی پر لوگوں کی کردار کشی ہونے لگ جائے، لوگوں کی عزت اچھالی جائے، مجھے رحمت الرحمان کا راجل پور سے پھر سیف الرحمان درخواستی کے بیٹے کا فون آیا کہ مولانا ہر جگہ جا کر آپ تقریر کرتے ہو، خدا را فلائی تنظیموں سے، خدا را وہاں کے لوگوں سے کہہ دو 2 کلو چینی کے پیچھے لوگوں کی عزت کا جنازہ نہ نکالو۔ سیلفیاں بن رہی ہیں، اپنے پانی میں کھڑے ہو کے تھیلے دیے، اپنے پانی میں کھڑے ہو کے آٹا دیا کہ مولانا اللہ کی قسم یا ایسے لوگ ہیں جو ایک مدرسے کو 50 من گندم دیا کرتے تھے، اب ان کی چاول کی تھیلی پہ تصویر بنتی ہے، اس کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، تیری میری زکوٰۃ لینے کو تیار کوئی نہیں۔ کچھ تو میرے چاند اور میرے پیارو اللہ کے لیے کر دو، کچھ تو اپنی ذات کے لیے کر دو، کچھ تو مصطفیٰ کی غلامی کے لیے کر دو۔ خبردار ہم نے جو بھی دینا مدارس کو، جو بھی دینا رفاع عامہ کے کاموں پر، مجھے پتہ لگے یا خدا کو پتہ لگے، رحمت والے نبی نے ارشاد فرما دیا قیامت کے دن اس شخص کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا جو دائیں ہاتھ سے اللہ کے رستے میں دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے۔ خدا کے واسطے انسانیت کا میرے عزیزو اس وقت نازک وقت کے اندر جنازہ نہ نکالو، احساس ہمدردی پیدا کرو، اپنے پر رحم کھاؤ، اپنے بچوں پہ رحم کھاؤ، دین اسلام پہ رحم کھاؤ، اپنی نسل پہ رحم کھاؤ، اللہ کے واسطے رحم کھاؤ، رحم کھاؤ، رحم کھاؤ۔ اگر آپ کو مجھے میرے پہ ترس آ گیا تو اس والے کو بھی ترس آ جائے گا۔ آج میرے عزیزو گناہوں سے توبہ کرنے کا اعلان ہم کر دیں، معافی کا اعلان وہ کر دے گا، تو بلند آواز سے سارا مجمع 3 مرتبہ کہ یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ، پھر کو یا اللہ میری توبہ۔ حضور کی غلامی کرتے رہیں گے کہ ہو انشاءاللہ ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہیں گے، اس محکمے میں بچوں سمیت حصہ ڈالیں گے، حضور کی ختم نبوت پر مال جان قربان کریں گے۔ پھر مل کے نعرہ لگا تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ یا اللہ یہاں بھی یہ نعرہ زبان پرو، میدان معاشر میں بھی یہ نعرہ زبان پرو۔ جب سرکار مدینہ کے حوض کوثر پہ پہنچے، آقا کا چہرہ سامنے ہو تو آپ کی میری زبان پہ نعرہ آ جائے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔